دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب نواقض الوضوء، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ حدیث نمبر 158، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کو حدث لاحق ہو گیا ہو، یعنی وضو ٹوٹ گیا ہو، جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہو سکتی، نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 159، عن علی قال كنت رجلا مذاء فكنت استحيي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا، متفق عليه۔ حضرت علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو مزی بہت آتی تھی، یعنی مجھ کو مزی بہت زیادہ آتی تھی، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے مقام و مرتبے کی وجہ سے آپ سے پوچھنے میں شرماتا تھا، یعنی اس کا مسئلہ پوچھنے میں شرماتا تھا کہ اس سے مجھے وضو کرنا ہوگا یا غسل کرنا ہوگا۔ تو میں نے مقداد بن اسود سے درخواست کی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیں اور وضو کریں، یعنی کہ استنجا کریں، وضو کریں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مزی کے نکلنے سے جو ہے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو واجب ہوتا ہے، وضو کرنے اور استنجا کرنے کے بعد۔ اب یہ مزی ہوتی کیا ہے؟ مزی وہ چکنا اور پتلا پانی ہوتا ہے جو شہوانی خیالات یا میاں بیوی کی جو ہے بوس و کنار، چوما چاٹی سے جو ہے نکلتا ہے، لیکن اس کے نکلنے سے جو ہے جوش اور خواہش ختم نہیں ہوتی ہے، تو یہ مزی ہوتی ہے، اور صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ انسان جو ہے کہتے ہیں استنجا کرے اور وضو کر لے، غسل واجب اس سے نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 160، عن ابی الدرداء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، انا سببت له وضوءه، رواه الترمذی و ابو داود والنسائی۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی تو آپ نے وضو کیا۔ ابو درداء کہتے ہیں پھر میں نے دمشق کی مسجد میں ثوبان سے ملاقات کی، تو میں نے اس بات کا ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ سچی بات ہے، میں نے ہی اس وقت آپ کو وضو کا پانی دیا تھا۔ سبب تو کے معنی ہوتا ہے اڑیلنا، یعنی میں نے اڑیلا تھا لہو ان کے لیے، وضو ان کے وضو کا پانی، مطلب میں نے ان کو وضو کا پانی دیا تھا اس وقت۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ یعنی کہ الٹی ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت الٹی سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جب الٹی منہ بھر کر ہوگی تب ٹوٹے گا وضو۔ تو اس حدیث میں یہ ذکر تو ہے نہیں کہ منہ بھر کے ہوئی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو منہ بھر کے ہی ہوئی ہو الٹی۔ حدیث نمبر 161، عن بصرۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ، رواہ مالک۔ حضرت بصرہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے ذکر یعنی اپنی شرمگاہ کو، پیشاب کی جگہ کو چھو لے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے. لیکن اگلی حدیث آ رہی ہے جس سے حدیث منسوخ ہو جاتی ہے اور اس سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے. اگلی حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 162. عن طلق بن علی قال قال الرجل مسست ذکری او قال الرجل يمس ذکره في الصلاة أعليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بدعة منك. رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجہ واحمد. حضرت طلق بن علی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، یا آدمی نے یہ بات کہی کہ وہ اپنی شرمگاہ کو نماز میں چھوتا ہے تو کیا اس پر وضو واجب ہوگا، یعنی اس کو وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو آپ ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی آپ ہی کے جسم کا ایک حصہ ہے اور اپنی جسم کے حصے کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے. جو پہلی والی حدیث ہے وہ حدیث منسوخ ہو گئی.